اتنے آنسو کسی کے لیے نہیں بہے جتنے امام حسین کے لیے بہے، اور اتنی آہیں اور سسکیاں کسی کی محبت میں نہیں ہوئی جتنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوئی۔ صدیاں اداس ہیں حضرت امام حسین کے لیے۔ نواسہ رسول نے عظیمت کی جو داستان رقم کی، اور جس طرح انہوں نے دین کے گرتے ہوئے پرچم کو اٹھا لیا اور اپنا گھر لٹا کے دین کو لٹنے سے بچا لیا، آج ہمارا ایک ایک عضو بدن ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ ہمارا دل، ہمارا قلب، ہماری آنکھیں ان کے حضور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ علماء سے آپ نے اس عنوان سے بہت ساری باتیں سنی اور محبتوں کے نغمے بھی چھڑے رہے، کربلا کی یاد بھی تازہ ہوتی رہی، اور زخموں سے خون بھی بہتا رہا، اور آنکھیں آنسوں کے خراج بھی دیتی رہی۔ یہ ان کے ساتھ محبت کا ایک ثبوت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کا انداز معاشرت، آپ کی زندگی اور آپ کی یہ عظیم قربانی ہم سے اس چیز کو طلب کرتے ہیں کہ ہم ان کے اسوہ کو اپنائیں۔ چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں دو چار باتیں جو حضرت امام حسین کی زندگی سے ہم روشنی لے کر کے اپنی زندگیوں میں ڈال سکتے ہیں۔ رضائے الہی کا حصول یہ امام کا مطمع نظر تھا، اور اس کے لیے ان کی زندگی کی ایک ایک ساتھ گزرتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی قربت کے لیے اپنی جان قربان کر دینا اور اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ بندگی کی معراج ہے۔ شہادت کو شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ شہید اپنے خون سے سچائی کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید کی، اس کے دین کی گواہی دیتا ہے، اور یہ بہت اونچا منصب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ کے پورے خاندان کو اس بات کا علم تھا، حضور کی زبان سے یہ بات خاندان میں پہنچی تھی، لیکن کسی ایک نے بھی آ کے حضور سے نہیں کہا کہ حضور دعا کر دیں یہ مصیبت ٹل جائے، اور کربلا میں جو مشکلات آنے والی ہیں، جن کی خبر دی جا رہی ہے، وہ مشکلات ان پر نہ آئیں۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، یہ نہ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا ہے، نہ مولا کائنات نے آ کے عرض کی ہے، نہ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا ہے، نہ حضور نے کہا ہے کہ مالک حسین سے شہادت ٹال دے، بلکہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا یہ نکلتی ہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے، اجر بھی بخش دے۔ تو حضور نے کیوں کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو شہادت نہ ملے؟ وہ تو اس امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے۔ استاد جب شاگرد کو پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں نے جو اس کو محنت کروائی ہے اس کے امتحان نہ ہو۔ وہ کہتا ہے یہ امتحان گاہ میں جائے، زمانے کو پتہ چلے کسی استاد نے پڑھایا تھا۔ تو حضور حضرت امام حسین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک اسے صبر بھی دے، اجر بھی دے۔ جب کربلا میں حسین پیاس کاٹے تو پھر بھی ان کی زبان پر شکایت کا لفظ نہ آئے تو لوگ کہیں واقعی پیغمبر کی زبان چوسی تھی۔ حضرت امام حسین واقعی حضور کے کندھوں پہ کھیلے تھے، حضور نے ایسے ہی اپنا بیٹا قرار نہیں دیا تھا، اور یہ صبر کا امتحان تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ ورنہ اگر یہ چاہتے تو فرات چھلک کے آپ کے قدموں میں آ کے سلامی نہ کرتے،
یہ تو حوض کوثر کے وارث کے نواسے ہیں، ایڑیاں رگڑتے تو چشمے نہ پھوٹتے۔ یہ تو رب کی تقدیر کو مانے بیٹھے تھے، یہ تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے دعا گو تھے کہ مالک ہمیں استقامت نصیب کرو۔ امام زہری کہتے ہیں کہ جب مروان کے زمانے میں حضرت امام زین العابدین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور بیڑیاں پہنائی گئیں، سب سے زیادہ دکھ حضرت امام زین العابدین نے دیکھے، کھلی آنکھوں سے یہ منظر کربلا کا سارا انہوں نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کبھی بھی ہنسے نہیں تھے اور کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا تھا۔ شاید پانی پینے لگتے ہوں گے تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہوگی۔ لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال لی گئی اور قید میں ڈال دیا گیا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی امام کو دیکھا تو امام زہری رو پڑے۔ امام زین العابدین نے کہا زہری رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت آپ کے ان ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں، پیغمبر زادے ہو، دنیا کو دین دیا ہے، اور آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہیں۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ تو کہا یہ لوگ کتنے ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالی۔ اور امام زہری کا دل پھٹتا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین فرمانے لگے زہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تو اس کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں، ورنہ یہ زنجیریں کیا ہیں، آپ نے جھٹکا دیا زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کربلا کی مشکلیں ٹل جاتی اگر حضرت امام چاہتے، لیکن انہوں نے تو مشکل کو سہ کے اور قربانیاں دے کے عظیمت کی داستان رقم کرنی تھی، اور وہ زمانے نے دیکھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں اور اپنے فکر کی، اپنی سوچ کی پرورش اس طرح کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا مرحلہ آ پہنچے تو پھر ہمارے قدم ڈگمگائے نہ، پھر ہمارے پاؤں میں لرزش نہ آ جائے، ہمارے زوردار نعرے اور ہمارے پرجوش خطاب، ہماری خطابت کے تن تنے اور ہمارے فلسفے وہاں دم نہ توڑ جائیں جہاں کھڑے ہونے کا وقت تھا۔ یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ تو ہم نے اپنی پرورش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فکر کی روشنی میں کرنی ہے، تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آن پہنچے تو پھر ہمارے قدم اکھڑنے نہ پائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے، میں اپنے اس جملوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے یہ امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت ہے، اور یہ تخت و تاج کی امامت جو ہے یہ امامت کبریٰ ہے، بڑی امامت ہے۔ ہم چھوٹی امامت کے بارے میں تو اتنے حساس ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں بھی اٹھ جائیں تو ہم اس کے پیچھے کہتے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کی داڑھی کا سائز چھوٹا ہو تو ہم اس پہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے۔ تو یہاں تو داڑھی کا سائز اور انگلیوں کا لگنا اور اٹھنا بھی دیکھتے ہیں کہ نماز ہے۔ تو امامت صغرا میں ہماری یہ احتیاط ہے، اور جہاں امامت کبریٰ کا معاملہ آئے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا وَمِثْلُنَا لَا يُبَايُعُ، یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، کہا میرے جیسا شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے۔ یزید فاسق مولن تھا، یزید شراب پیتا تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، فاجر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی تھی۔ تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا تھا؟ اور ابھی
حضرت کہہ رہے تھے کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ اور تاریخ کربلا کی پڑھیں، آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے، آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، لاشیں گھوڑوں نے روند دیے، امام کے ہاتھ کدھر گئے؟ شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے، اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح، امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ امام کی عظمت کا پہرا رب نے دیا، اور ان کی آبرو کا پہرا رب نے دیا۔ امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں نا، 8 دن کے لیے حاجی جاتا ہے نا، مدینے میں رہتا ہے، اور جب چھوڑتا ہے تو قیامت ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا عمرے اور حج کا ماجرا، تو میں نے کہا تھا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر مشکل ہے۔ تو 8 دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت ہوتا ہے۔ اور جس نے زندگی مدینے میں گزاری ہے، جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہو، جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو۔ اعظم چشتی مرحوم جب مدینہ رسول میں آخری حاضری پر گئے تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے، تو انہوں نے الوداع ہوتے ہوئے خادم سے کہا کہ میرا رخ حضور کے روضے کی جانب رہنے دو اور کچھ پیچھے سے کھینچو۔ اور جب وہ نظارے نگاہوں سے اوجھل ہونے لگے تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا کہ جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا؟ تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ بھی چھوڑا، شہر خوبہ بھی چھوڑا، پھر مکہ المکرمہ بھی چھوڑا۔ 8 ذی الحج کو مکہ المکرمہ چھوڑا، تاریخ پڑھیں آپ، اور منا میں 8 ذی الحج کو لوگ جمع ہو رہے ہیں، اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میر روی۔ اب یہاں مجھے اقبال یاد آئے، مدعاش سلطنت بوتے اگر خود نہ کر دے وا چنی ساما سفر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہ کریں۔ ٹوٹل 145 افراد ہیں، بچوں اور خواتین کے سمیت، اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے۔ اللہ اکبر۔ مکے میں پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں، لیکن آپ مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ترماح بن عدی بن حاتم راستے میں ملتا ہے تو 30,000 کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا ہونے کا اندیا دیتا ہے۔ آپ فرماتے مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے۔ یزید کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور اس شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی، اور پھر بڑھتے گئے اور اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے، اور قیامت تک لوگوں کو درس اور سبق دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودا سستا ہے۔ آج دین کی قدریں پامال ہوں اور ہم ڈھب سے بات بھی نہ کر سکیں تو میں پوچھتا ہوں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خانقاہ ہو سکتی ہے؟ کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو دین کے لیے پیش کر دینا ہوگا۔ حضرت امام حسین سے سیکھا جا سکتا ہے صبر اور استقامت کا سلیقہ، کہ انہوں نے کس طرح صبر کا امتحان دیا۔ 57-58 سال کی عمر کا شخص ہو اور اس کو یہاں سے چل کے باہر وضو خانوں تک 3 سے 4 مرتبہ جانا پڑے تو سانس پھول جائے گی، اور حضرت امام حسین ایک بار نہیں گئے، 71 بار لاشیں لینے گئے ہیں، 71 مرتبہ لاشیں لینے گئے ہیں، اور لاشیں بھی بیگانوں کی نہیں ہیں، اپنے بیٹوں کی۔
جوان بیٹے کی لاش اٹھانا تماشا لب بام نہیں ہے. کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، سارے گھر والے دلاسا دے رہے ہوتے ہیں تو باپ اور ماں سنبھلتے نہیں ہیں. ایسے مناظر آپ روز دیکھتے ہیں. جنازہ اٹھتا ہے تو 10 آدمی تھام کے لے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ کہا اسی کے جوان کی لاش جا رہی ہے. جوان بیٹے کی لاش ہو، 10 آدمی سنبھالا دے رہے ہوں اور باپ پھر بھی نہیں سنبھلتا. موت بھی تبھی ہوتی ہے. میں سلام پیش نہ کروں اس حسین پر جو جوان علی اکبر کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتا ہے اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما. اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ آتے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا، وہ بھی برداشت نہ کر پاتا. ابن راشد یہ کربلا کے واقعات کا چشمدید گواہ اور راوی ہے. وہ لکھتا ہے کہ میں خود کھڑا تھا اور میں نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے سینے سے ایک جوان کی لاش کو لپٹایا ہوا ہے اور مقتل سے خیموں کی جانب آ رہے ہیں. اور وہ جوان اتنا قد آور ہے کہ اس کے باوجود اس کے پاؤں زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں اور مقتل سے لے کر کے خیموں تک ریت پر ایک لکیر بن رہی ہے. تو میں پہچانتا نہیں تھا اس شخص کو، وہ نوجوان کون ہے. تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ نوجوان کون ہے جس کو امام اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ امام حسن کا بیٹا قاسم بن حسن ہے. وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا. 6 ماہ کا اصغر ہے اور حضرت امام ہاتھوں پہ لے کے فرات کے کنارے پہ کھڑے ہیں. یہ تمام حجت تھی، پانی کے محتاج نہیں تھے. کوثر چھلت کے قدموں میں سلامی دینے آتا. حسین ابن علی کے نام پر تو پانی رکتا ہی نہیں ہے. میں ذکر کر رہا ہوں، سب کی آنکھوں میں پانی نہیں آ رہا. یہ پانی تو آج تک سلامی پیش کر رہا ہے. پانی کا مسئلہ نہیں تھا، اتمام حجت تھی. کہا تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی نہیں ملتا، 2 شاخہ تیر ملتا. 6 ماہ کے بچے کا حلق تیر کاٹ جائے، وہ حلق پہ تیر نہیں لگتا، باپ کا کلیجہ کٹتا ہے. لیکن خون ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف اچھال کے بولتے ہیں مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما. 71 لاشیں لائن میں پڑے ہوئے. یزیدیوں کی صفاقی، ان کا ظلم اور بربریت ان کے تیور نظر آ رہے ہیں اور خیمے کے اندر پردہ دار سادات بیٹھی، رسول اللہ کی شہزادیاں بیٹھی ہیں. ان کا کیا دکھ ہوگا جو امام کے کلیجے میں ہوگا. اور وہ شہزادیاں یہ ہیں، کسی کا باہر بیٹا لیٹا ہوا ہے، ان کے بھتیجے اور بھانجے باہر لیٹے ہوئے، ان کو تلقین کرتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اور امام گھوڑے کی زین پہ سوار ہوتے ہیں. بانکپن ایسا ہے جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی. زمانے نے دیکھا 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک لانے والا حسین جب گھوڑے پہ آتا ہے تو اشقیاء کی صف میں کھلبلی مچ جاتی ہے. آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے. اللہ حضرت امام حسین نے صبر کی جو انوکھی داستان رقم کی ہے، کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی آپ کو. صبر کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے. واویلا نہ کرنا، منہ پہ تماچے نہ مارنا،
ناشکری کا کلمہ نہ کہنا، اعضاء کا ایسا اضطراب کہ جو شریعت میں نامحمود ہو اس کا سرزد نہ ہونا، صبر کے بڑے مفاہیم ہیں، لیکن صبر کا مفہوم میں نے ایک یہ بھی پڑھا ہے کہ صابر وہ ہے جس کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی، نماز پڑھتا تھا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، اذان پکاری گئی تو پہلی صف میں کھڑا پایا گیا، نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کہیں کہ بندہ صابر ہے۔ گھر میں میت پڑی ہے، نماز قضا نہیں ہوئی، جس کے معمول عبادت قضا نہ ہوں وہ صابر کہلاتا ہے۔ صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی، گھر میں میت پڑی ہے، چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے، نماز پڑھی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے، ہم کہیں کہ بندہ صابر ہے۔ اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمول عبادت قضا نہ ہو تو صابر کہلاتا ہے، تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھو، 71 لاشیں پڑی ہیں، اپنا بدن زخموں سے چور ہے۔ محتاط روایت یہ ہے کہ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو 113 تیر، 33 زخم تلواروں کے تھے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے، کچھ نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے، اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے۔ صابر ایسا ہے کہ عبادت کا وقت آ گیا، سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، ایسا صابر ہے کہ سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ لی، اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک، اے اللہ سب کچھ کٹا کے، اور بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، حسین کے لخت لخت سے خون بہ رہا ہے، لیکن حسین پھر بھی حاضر ہو گیا تیرے امر کو تسلیم کرتے ہوئے اور آنے والی مشکلوں پر صبر کرتے ہوئے، اور حسین تیرے حکم پہ راضی ہے، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ عابد ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، سجدہ قضا نہیں ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر جو تھا سجدے میں جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر انور کاٹ لیا، اور پھر سر انور کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا۔ یزیدیوں نے اس لیے کیا کہ اپنے لشکر کو تسلی دیں کہ ہم کامیاب اور کامران ہوئے ہیں، دیکھو سر حسین کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا۔ تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سر حسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے، اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی، اب بھی یہ اونچا ہے۔ اور جب سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو اس انداز سے چڑھایا گیا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور سر انور کا رخ زمین کی طرف۔ تو کسی شاعر نے تخیل باندھا، بآنکھ سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کاٹ لیا گیا، حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے۔ صابر ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، اور پھر تلاوت بھی قضا نہیں ہونے دی۔ حسین کا سر نیزے کی نوک پہ ہے، لبوں پہ قرآن جاری ہے، چونکہ حسین کو لوریا ہی قرآن کی ملی تھی۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صبر سیکھا جاتا ہے، استقامت سیکھی جا سکتی ہے، اور اپنی زندگی میں اس کا چراغاں کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اس خاندان سے، رواداری اور خودداری بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے اور آپ کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اور ہوائیں مٹی ان کے اوپر اڑا دیتی ہیں، اور پھر وہاں سے شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جایا جاتا ہے، تو یزید پوچھتا ہے اپنے خاص لوگوں سے کہ اس راستے کے اندر تم نے ان کی کیفیت کیا دیکھی؟ یزید بدبخت کے دل میں یہ تھا کہ میں اب بھی فاتح بن جاؤں، امام زین العابدین ڈر کے گھبرا کے مشکلات سے میری بیعت کر لیں، کیونکہ اگر امام زین العابدین بیعت کر لیتے تو کربلا کی ساری داستان زیرو ہو جاتی، اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن زین العابدین کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا،
تو بڑے دکھ دیے. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھوڑوں کے اوپر سوار کرا کے اطرت پیغمبر کو بازاروں میں پھرایا اور پھر ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھے ہوئے تھے. لیکن دربار یزید میں جب پہنچے تو یزید نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کی اب حالت ہے؟ لاشیں کٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں، سر یہ ہیں، تو اب تو دب گئے ہوں گے. تو جو اس نے جواب دیا اس سے اس خاندان کی خودداری اور غیرت دیکھو. اس کے معتمد خاص نے کہا کہ ہم کربل سے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے بہت دکھ بھی دیے ہیں، ان کو ذہنی اذیتیں بھی دی ہیں، بعض جگہوں کے اوپر ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا ہے، لیکن لگتا یہ رہا ہے کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتو ہیں. ان کا انداز اور ان کا تیور ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ اصل فاتح یہ اور مفتو ہم ہیں، اور حقیقت ہے بھی یہی. اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی. حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے. حج کرتا ہوا حجر اسود کے سامنے آیا، دل میں آیا کہ میں حجر اسود کو چوموں. ہجوم اتنا تھا کہ چوم نہ پایا. جن لوگوں نے حج کیا ہے منظر آنکھوں میں گھوم گیا ہوگا. تو اتنا ہجوم تھا کسی نے بادشاہ کی پرواہ نہیں کی، راستہ نہیں دیا. وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی رش کم ہو تو میں حجر اسود کو بوسہ کروں. اتنے میں امام زین العابدین بھی طواف کرتے کرتے آئے. وہ رک کر کے جب حجر اسود کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی، آگے بڑھے، حجر اسود کو چوما اور پھر طواف میں لگ گئے. حشام کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ وقت اور میرے لیے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا. تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدق سے کہنے لگا من ہاذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین، لیکن اس نے تحقیر کرنے کے لیے تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے کہا من ہاذا، اے کون ہے؟ وہ جو فرزدق شاعر تھا تو بادشاہ کا درباری شاعر، لیکن آج اس کی غیرت جاگی. جب اس نے کہا من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بتہا کہ سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاک والے بھی جانتے ہیں کون ہے. کہا یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، رسول اللہ کا نواسا. اور پھر کھڑے کھڑے امام کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، اور اس میں فرزدق نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تیرا نکرہ کرنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا. یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے. تیرا من ہاذا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کرے گا. بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فرزدق کو ایک بند کنویں میں ڈلوا دیا، قید کروا دیا. امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور جو ہے وہ محبت فرزدق کے پاس بھیجی. اس نے چوم کی آنکھوں سے لگائی اور خادم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا کہ امام سے کہنا، میرا سلام دینا، کہنا ان ٹگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کی ہے ساری زندگی، اور یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا، اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آپ پورا شہر ڈھونڈ لیں، آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا. اور اگر آپ ڈھونڈنے نکلے، دور کیا جانا، اسی محفل سے ڈھونڈ لے، ہزاروں علی کے نام کے ہوں گے، ہزاروں حسین کے نام کے ہوں گے، شبیر کے نام کے ہوں گے. اور کتنی تجھے محبتیں اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کا جو ترہ ہے اور خودداری کا جو انداز ہے وہ دیکھنے کو ملا، اور کربلا سے لے کر کے مدینے تک یہ منظر ہر جگہ پہ دکھائی دیا. حضرت امام حسین کو کربلا میں دیکھیں یا ان کے خاندان کو کوفے کے بازاروں میں دیکھیں یا دمشق کے بازاروں میں یا دربار یزید میں دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ باوجود کہ یہ مظلوم ہیں، باوجود کہ ظلم و جبر کی انتہا کر دی گئی، لیکن انہوں نے اس کے جواب کے اندر کوئی شخصی وار نہیں کیا ہے. سارے کربلا کے واقعات کو پڑھتے جائیں، بلکہ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے صرف ایک واقعہ، اللہ نے مختار سقفی سے یہ کام لیا کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا.
مالک اشتر کی قیادت میں فرات کے کنارے ابن زیاد کے لشکر سے لڑائی تھی. اللہ نے مالک اشتر کو فتح دی اور یزیدی بھاگ کھڑے ہوئے. کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑ لیے گئے. ابن زیاد بھی بھاگ کر کے ایک سمت رخ کر جاتا ہے کہ میں ان لوگوں کی دست برد سے دور ہو جاؤں، اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے سرپٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے. ادھر پیاس کی شدت ہے، زبان کانٹا ہو گئی، حل خشک ہو گیا. صحرا کے اندر لگا ہوئے خیمہ دکھائی دیا. سوچا کہ اس خیمے والے سے جلدی سے رک کر کے پانی کے 2 گھونٹ لے لوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا. گھوڑے سے اترا، خیمے کا پردہ سرکایا، دیکھا کہ امام زین العابدین عبادت کر رہے ہیں. امام زین العابدین کبھی مدینہ سے باہر نکل کے صحراؤں میں خیمہ گاڑ لیتے تو مہینہ مہینہ گزارتے. یہ کچھ ایسی جگہ پہ خیمہ گاڑے عبادت میں مصروف تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس نے سرکایا پردہ تو دیکھا امام ہے. غیرت ہوتی تو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ مانگتا، لیکن مرتا تھا کیا کرتا. اس نے کہا حضرت مجھے پانی دیجیے. امام نے نظر اٹھا کے دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے پیالہ بھرا اور ابن زیاد کو دیا. اس نے پانی پیا، پیاس زیادہ تھی، کہا حضرت اور دیجیے. آپ نے پھر دیا. اس نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا. سمجھا کہ امام نے مجھے پہچانا نہیں. اگر پہچان لیتے تو میرے منہ پہ تھپڑ مارتے، مجھے پانی نہ دیتے، میں نے جو ان کے خاندان کے ساتھ کربلا میں کیا تھا. تو کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام کی آنکھیں برسنے لگی اور فوارے چھوٹ پڑے اشکوں کے، اور آپ نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پہچانتا جس نے میرا گھر اجاڑ کے رکھ دیا، 6 ماہ کے عسکر کو بھی پانی نہ دیا. تو کہا حضرت اگر آپ پہچان گئے ہیں مجھے تو پھر مجھے 3 پیالے لبالب بھر کے کیوں دیے ہیں؟ کہا جب ہم تمہارے گھر آئے تھے جو تم نے کیا یہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، اور آج تم ہمارے گھر آئے ہو جو میں کر رہا ہوں یہ میرے خاندان کی ریت ہے. نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں کارو کام اپنا اپنا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اپنی زندگیوں میں چراغاں کر سکتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کل بھی روشن تھا، آپ کا نام آج بھی روشن ہے. یزید مر گیا، سارا دن بھی ہم نعرے لگاتے رہیں. یہ ایسا نام ہے کہ ہر لمحہ اندر ٹھنڈ اترتی رہتی ہے. میں کہتا ہوں آج کوئی ہے جو یزید کا نام لیتا؟ یزیدی ہیں، گلی گلی یزید آج بھی موجود ہے، مختلف روپوں کے اندر یزید ہے. لیکن یزید کو اس قدر امام نے بے نقاب کر دیا کہ آج یزیدی بھی یزید کا نام نہیں لے سکتے. اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے لیتا ہے. نام لینے سے پہلے شرمندہ، نام لیتے ہوئے شرمندہ، نام لینے کے بعد شرمندہ. میں کہتا ہوں کیسا ہے تمہارا لیڈر جس کا نام لیتے تمہیں شرم آتی ہے، اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات. افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز. یہ اجتماع ناز کرنے کے لیے، ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. اتنے زخم تو کو ہمالیہ کے کلیجے پہ لگے تو اس کا بھی پتا پانی ہو جائے، لیکن حسین پھر بھی حق کا علم لیے کھڑا ہے، پھر بھی عظیمت کی داستان رقم کر رہا ہے. یہ حسین ابن علی ہے. آج ان کی روح کو خراج پیش کر رہے ہیں، محبتوں کے آنسو بھی بہے، ان کے نام کے نعرے بھی لگائے، ان کے فکر ان کے مشن کو بھی سنا، ان کے مناقب بھی روحوں میں اترے. اس عظیم کام کو خراج بھی پیش کیا گیا. آؤ آج کے اس اجتماع میں عزم کر کے اٹھیں کہ ہم نقوش امام کو خضر راہ بنائیں گے. میں کہتا ہوں حضرت امام حسین نے تو لاشوں کے درمیان بھی نماز نہیں چھوڑی. 71 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پردے داروں کے پردوں کا دکھ بھی ستا رہا ہے،
اور بدن میں تیر پیوست ہیں اور نیزوں کی انیاں پھنسی ہوئی ہیں اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آ رہے ہیں. آپ نے ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی. ہم کیسے حسینی ہوں گے کہ 10 محرم کے دن بھی ہمیں نماز نصیب نہیں ہوگی؟ اگر 10 محرم کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور نام حسین ابن علی کا لیں گے تو پھر حرف حرف اور لفظ لفظ منافقت ہوگی. آئیے ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے نقوش پا کو بھی خز راہ بناتے ہیں. میں ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں، امام کے نام کا خود لگواؤں گا، لیکن نعرہ بانک پن سے ہو، اوپر نیچے باہر ہجوم محبت ہے، تو ذرا یزیدیوں کو پتہ چل جائے کہ امام کا نام آج بھی زندہ ہے. حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی اور پھر بوچھاڑ تیروں کی. ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے. کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا. جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 نیزے کے انیاں آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی. اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے نکلے اور وہ تیر جسم میں پیوست تھے. اور جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے. خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا. گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے. کائنات راشے میں آ گئی. کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے. حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی. کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے. وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام داڑھی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں. گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا. اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو، حضرت امام شہید کر دیے گئے ہیں. ادھر امام حسین خون اور خاک کے اندر تڑپ رہے ہیں اور آپ کے جسم نازک پر برچھیوں، تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار کر رہے ہیں. سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ پڑی. اس نے نیزہ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور خون کا فوارہ پھوٹا. زرع بن شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا. آپ گھبرا کے گرے، اٹھے اور پھر گر گئے اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی. اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا. حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنے داڑھی پہ لگا لیا کہ کل میں اپنے نانا کو یہ رنگت بھی دکھاؤں گا. حرم کی وہ داستان جو منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے. وہ غریب اور سادہ اور رنگین داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں. خون سے داڑھی رنگ گئی اور آپ کے ماتھے کے اوپر زرع بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ سکے. اٹھ کے پھر نیچے گرے، پیشانی کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اور دیکھو. اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک، اے میرے مالک، میں اس جگہ تے اپنی ذریت اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں. آج اس دعا کی تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے کہ 113 تیر جسم میں کھبے، 34 تلواروں کے گھاؤ، اور وہ بھی راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک گھاؤ میں کتنی کتنی تلواروں کے زخم تھے اور نیزے کی انیاں جسم میں کھبی ہوئی تھی. آپ کے کلیجے کے اندر نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا. اس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھال کے پیشانی کو ریت کے اوپر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ حضرت امام حسین کے لبوں پہ جو مچلے خون نکل رہا تھا اور تولی بن یزید آگے بڑھ کے سر انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا. سنان بن انس آگے بڑھا لیکن کپ کپ آ کے پیچھے ہو گیا. خولی بن یزید آگے بڑھا، وہ بھی پیچھے ہو گیا. پھر شمر آیا اور شمر آپ کے جسم نازک کے اوپر بیٹھ گیا. حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے فل بیری کے نشان تھے. تو
حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول اللہ، میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا۔ اس نے کہا کیا سچ کہا؟ کہا ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں آیا، امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ تھے اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ مالک بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے جانثار آیان و انصار سب کچھ لٹا کے عباس کے بازو کٹا کے، جو جا سکتے تھے انہیں بھیج کے، جو جا نہیں سکتے تھے خود اٹھا کے لے جا کر کے عباس کے بازو قلم کروا کے، یہ خیمے کے اندر بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، سہاگ اجڑ گئے ہیں، میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا، ایک ایک پتی گر گئی، جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی، لیکن مالک تو دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی، میں نے اف تک نہیں کی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے یہ دل لگی نہیں، یہ محبت ہے۔ یہاں لوگ مصلوب بھی ہوتے ہیں، یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں، حکم ہوتا ہے خبردار اگر آہ بھی کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا۔ کہا مالک اللہم رضن بے قضائے کا، جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا، وصبرن علی بلائے کا، مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا، تسلیماً لامرے کا، مجھے مالک اعتراض بھی کوئی نہیں، جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، سبحان ربی الاعلی۔ مالک تو بڑا ہے تو بڑا ہے۔ حسین سب کچھ لٹا کے، بچے کٹا کے، بازو کٹا کے، گھر اجاڑ کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے پہ راضی ہے۔ میرے مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو بھی حسین پہ اب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، میرے ساتھ مل کے کہہ دو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ یہی وقت تھا جب خاندان نبوت لٹ رہا تھا، دوپہر کا وہی سما وہی لمحے، ان ہواؤں کو ہاتھ جوڑ کے کہو ہمارا سلام کربلا والے آقا کے حضور پہنچا دے، اور عرض کرو اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہم واہ حسین والے ہیں، آ حسین والے نہیں ہیں۔ واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا، شک ہو جاتا، لیکن اتنے زخم کلیجے پر جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے لانا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے راہ عمل چھوڑا۔ حضرت اقبال خراج پیش کرتے ہیں، آ امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت بسر، سرخ رو عشق غیور از سونہو، شوخی این مصرع از مضمونہو، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خونہو چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی اور باقپن ہے وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ قیامت تک کے لیے جبر کے خلاف جتنی بھی قومیں اٹھیں گی اور جتنے بھی لوگ میدان عمل میں آئیں گے، میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ مہاتما گاندھی نے جب اپنی قوم کو کہا برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے مہاتما گاندھی ہندو نے کہا
کہ تم کہو گے وہ حکومت جس کی سلطنت میں سورج طلوع اور غروب بھی ہوتا ہے اس سے ٹکرانا حماقت ہے، خودکشی کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ظلم اور جبر کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ کو کردار حسین ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نام حسین ابن علی کا لیں اور کرتوتیں اور لچھن سارے یزید والے ہوں تو یہ لفظ لفظ، حرف حرف اور قدم قدم حضرت امام حمام سے منافقت ہے۔ آؤ اگر میں نام حسین لیتا ہوں تو گھر بھی اجڑ جائے، حق کا پرچم کبھی نہ گرنے دوں۔ میں اور آپ اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں اتریں۔ ادارت المصطفیٰ کسی تنظیم کا نام نہیں، یہ ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک مشن اور ایک انقلاب کا نام ہے، یہ روحوں میں ہلچل پیدا کرنے کے جذبوں کا نام ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے در پہ سلامی دینے کا نام ہے، یہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دینے کا نام ہے۔ اب امام حسین حضور کی گود میں کھیل، کبھی حضور اپنی زبان ان کے منہ میں دے رہے ہیں، کبھی حضور اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا کتنی اچھی سواری ملی، کہا سواری دیکھ رہے ہو سوار بھی تو دیکھو۔ کبھی سجدے میں ہیں تو حسین پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں، آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کافی بیت چکی تھی، میں حضور کے در پہ گیا۔ صحابہ حضور کے در پہ چوکھٹ پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، حضور کی چوکھٹ پہ لگ کے بیٹھ جاتے، آقا کریم اپنی مرضی سے آتے، صحابہ دکھڑا کہہ لیتے، کہانی کہہ لیتے، جو پوچھنا تھا پوچھ لیتے۔ لیکن اگر کبھی حالت ناگزیر ہوتی، کبھی ایمرجنسی حالات بنتے تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کے دروازے پہ دستک دیتے۔ کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر۔ اللہ اکبر۔ حضور تشریف لائے، حضور سے حاجت کہی۔ یہ 14ویں صدی کی مصیبت ہے کہ نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، اگر نبی سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگے؟ اور کون سی چوکھٹ ہے جس در پہ جھولی پھیلائیں؟ کون سا دوارہ ہے جہاں کشکول پھیلا کے کہیں کہ ہماری جھولی بھر دی جائے؟ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا ذلیل کرتا ہے، نبی کا آسرا بندے کو سر بلند کرتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میری حاجت پوری ہو گئی، لیکن میں نے کیا ماجرا دیکھا۔ جب حضور گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو اللہ کے محبوب کمبل اوڑھ کے یوں ہی آگے تھے، حضور کے دائیں بائیں سے حرکت کا احساس ہوتا ہے جس طرح اندر کوئی چیز ہے۔ میری حاجت پوری ہوئی تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز یہ کیا ماجرا؟ آپ کمبل اوڑھا ہوا ہے اور اندر سے کسی کی حرکت کا احساس ہے۔ فکشفہ، حضور نے کمبل کو کھول دیا۔ فائز الحسن والحسین علی وارکیہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے میرے مالک تو اس سے بھی پیار کر۔ اور ایک دن فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لمحے بیتتے گئے، پھر وہ جان گداز لمحے بھی آئے جب صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی، جب مسجد نبوی اجڑ رہی تھی، جب حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے محبوب اپنے رب کے ہاں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، جب سیدہ فاطمہ کے لبوں پہ یہ لفظ تھے سبت علیہ مصائب لو سبت علی الارض سرنا لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے۔ حضور علیہ السلام کا جب جسد اطہر اٹھا تو صحابہ کی جو حالت تھی وہ اس انداز سے کہ صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے تھے، روحیں گداز ہو رہی تھی۔ ایک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے اندھا کر دے، مجھ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، تیرا محبوب تہے مزار چلا گیا، میں نے آنکھوں کی روشنی کو کیا کرنا ہے۔ وہ دن بھی آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کلیجہ بھی پگھل رہا ہے، وہ بھی غم رسول میں رو رہے ہیں، صحابہ تڑپ رہے ہیں۔ وہ اونٹنی غصبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کرتے تھے، وہ حضرت فاطمہ کے دروازے کے اوپر سر رکھ کے رو رو کے مر گئی۔ جب محبوب نہیں رہے تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے؟
کائنات اجڑ گئی، جہان میں جو ہے وہ ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، لیکن روشنی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ آج بھی روشن ہیں، جن کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ لوگ ان شہزادوں کو دیکھ لیتے ہیں اور حضور کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی سو حصوں میں باہر آیا۔ آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دغے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے، 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے بیعت کر لیں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا، اس نے رات کی کافی تاریکی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں میں بھی جاتا ہوں۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالامارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دوارے پلانگ کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ کے پاس امام حسین پہنچے، آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی، آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا معدن الرسالہ و محبت الوحی و مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ وَيَزِيدُ ابْنُ الْمُعَاوِيَةِ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ وَمِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ، کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے۔ اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا۔ کہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ حاجی جاتے ہیں 8 دن اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے؟ اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جو 8 دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا، جس کی ولادت مدینے میں ہوئی۔
جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے۔ وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے کوفے سے۔ کہانی طویل ہے۔ 8 ذو الحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو، میرے پیارو مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ کہا مجھے جانا ہوگا۔ 8 ذو الحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سنورا ہوا ہے، طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہے۔ کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ نوکا ہوگا، وہ نرالا ہوگا، تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا، تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا۔ ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے، تم وہ سے لوگے کس کے حجو اسود کے، میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا۔ لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا، تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا، اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون و محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا۔ لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے۔ جب تم حج کر لو گے تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے احرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے احرام کھول دوں گا۔ تم سفید احرام پہنو گے، میں سرخ احرام پہنوں گا، اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا۔ امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں حضرت امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی۔ 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا یوم سعید تھا، بھیج کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی۔ 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، جس نے جو ہے وہ 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ کرام کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داڑھی نوچ لی، جس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے جو ہے وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی۔ یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع، یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات، یہ آنکھوں کا آنسوؤں کا خراج دینا، کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے؟ کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو؟ آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو،
جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو، تم اپنے قائد اور لیڈر کا نام لیتے جھجکتے ہو، گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو، اور جب ہم نام اپنے آقا کا لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ صاحبو کربلا کا تپتا ہوا منظر ہے، اتنے دکھ آ گئے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا، انسانوں کو تخلیق کیا، تو انسانوں کو پوچھا بتاؤ تم میرے ہوگے؟ سب نے کہا مالک ہم تیرے ہیں۔ لیکن جب دنیا کو پیدا کیا تو 9 حصے دنیا کی طرف ہو گئے، 1 حصہ اللہ کی طرف رہ گیا۔ پھر جب عقبہ کو پیدا کیا جو 10واں حصہ تھا، اس میں 9 حصے پھر آخرت کی طرف ہو گئے، جنت دوزخ کے لالچ میں ہو گئے، اور 1 حصہ صرف کہنے لگا نہ ہم جنت کو دیکھتے ہیں نہ دوزخ کو دیکھتے ہیں، مالک ہم تو تجھے دیکھتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کو پیدا کیا، آزمائش اور امتحانوں کو پیدا کیا، تو 10ویں حصے کے اس 10ویں حصے میں پھر 9 حصے جو ہے وہ ہٹ گئے۔ 1 حصہ ایسا تھا جس نے گردن جھکا کے کہا زمین و آسمان کی بلائیں بنا کے ہمارے گلے کا توق بنا دے، تیرے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں وہ منظر رقم ہونے والا ہے۔ ایک قربانی منا میں ہوئی تھی، غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ وہاں دمبا آ گیا، آگے 100 اونٹ آ گئے، اور آج اللہ اکبر حضرت امام حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے۔ کہا لوگو میرا حق پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو، مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا لوگو جلدی نہ کرو، میرے حق کو پہچانو، اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے، لوگو میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور میرے خون سے اپنے آپ کو ابدی بدبختیوں کا شکار نہ کرنا۔ بلکہ آپ نے نام لے لے کے فرمایا کہ اے زید بن حارث، اے ابن دبی، اے ابن جبیر، اے فلاں فلاں، نام لے کر کہا تم نے خود ہی خط لکھے تھے؟ انہوں نے کہا ہم خط نہیں لکھے۔ آپ نے وہ چمڑے کا تھیلا تو اس کو الٹ دیا، کہا یہ تمہارے خط ہیں اور آج تم مکر گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیدھی بات ہے، یا تو بیعت کرو اور یا پھر مرنے کے لیے تیار۔ حضرت امام حسین نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا، اس جائے پناہ کو کیوں چھوڑتا؟ دولت کی تجوریاں کھول دی گئیں، پیشکشیں کی گئیں۔ حضرت امام حسین فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس سے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کربلائیں ہی راز ہیں۔ پھر جبر کی آندھی چلی، ایک ایک کر کے جانثار راہ خدا میں قربان ہوتا گیا۔ پھر خاندان نبوت کی باری آئی، حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے جوان سال بیٹے راہ خدا میں جان پیش کرتے ہیں، بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان قربان کرتے ہیں، حضرت عباس کے قلم ہوتے ہیں بازو، جو خود جا سکتے تھے وہ خود قربانی پیش کرتے ہیں، اور صاحبو اب یارہ نہیں، جو خود جا نہیں سکتے تھے آپ خود ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے پہ لے جاتے ہیں۔ کہا جو آ سکتے تھے وہ تو قدموں پہ چل کے آ گئے، اور جو قدموں پہ نہیں چل سکتے تھے میں انہیں اٹھا کے لے آیا ہوں۔ پھر ایک 2 شاخہ تیر ہلکے اصغر میں پیوست ہوتا ہے، خون چلو میں دے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، جگر پارا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے اور پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے شہادت کا دولہا بنا کر، لیکن اب امام حسین کو رخصت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف ایڑ لگائی، خیمے کے اندر جو خواتین تھی وہ جانتی تھی جو اس راستے گیا پھر پلٹ کے نہیں آیا، اس کی لاش حضرت امام اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں۔ اب اس حسین ابن علی کی لاش کون اٹھائے گا؟ کہا سب نے کہ حسین نہ جائیو، کہا میں نانے کے دین کے لیے جا رہا ہوں،
میدان عمل میں گئے، تیغ براں چمکی، لوگوں کے سر کاٹ رہی ہے، آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی اور پھر بوچھاڑ تیروں کی، ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے، کسی نے مارا کسی نے تیر مارا۔ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 نیزے کے انیاں آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی، اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے نکلے، اور وہ تیر جسم میں پیوست تھے، اور جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے، خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا، گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے، کائنات راشے میں آ گئی، کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی، کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام داڑھی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں، گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا، اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو، حضرت امام شہید کر دیے گئے ہیں۔ ادھر امام حسین خون اور خاک کے اندر تڑپ رہے ہیں، اور آپ کے جسم نازک پر برچھیوں، تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار کر رہے ہیں۔ سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ پڑی، اس نے نیزہ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور خون کا فوارہ پھوٹا۔ زرع بن شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا، آپ گھبرا کے گرے، اٹھے اور پھر گر گئے، اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا۔ حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنے داڑھی پہ لگا لیا کہ کل میں اپنے نانا کو یہ رنگت بھی دکھاؤں گا۔ حرم کی وہ داستان جو منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے، وہ غریب اور سادہ اور رنگین داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں۔ خون سے داڑھی رنگ گئی اور آپ کے ماتھے کے اوپر زرع بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ سکے، اٹھ کے پھر نیچے گرے، پیشانی کو سجدے میں رکھا، اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اور دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک، اے میرے مالک، میں اس جگہ تے اپنی ذریت اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ آج اس دعا کی تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے کہ 113 تیر جسم میں کھبے، 34 تلواروں کے گھاؤ، اور وہ بھی راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک گھاؤ میں کتنی کتنی تلواروں کے زخم تھے، اور نیزے کی انیاں جسم میں کھبی ہوئی تھی، آپ کے کلیجے کے اندر نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا۔ اس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھال کے پیشانی کو ریت کے اوپر رکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ حضرت امام حسین کے لبوں پہ جو مچلے خون نکل رہا تھا، اور خولی بن یزید آگے بڑھ کے سر انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ سنان بن انس آگے بڑھا لیکن کپ کپ آ کے پیچھے ہو گیا، خولی بن یزید آگے بڑھا وہ بھی پیچھے ہو گیا، پھر شمر آیا اور شمر آپ کے جسم نازک کے اوپر بیٹھ گیا۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے پھل بیری کے نشان تھے، تو حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول اللہ، میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا۔ اس نے کہا کیا سچ کہا؟ کہا ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں
ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں آیا، امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ تھے، اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ مالک بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، جانثار، آیان و انصار سب کچھ لٹا کے، عباس کے بازو کٹا کے، جو جا سکتے تھے انہیں بھیج کے، جو جا نہیں سکتے تھے خود اٹھا کے لے جا کر کے، عباس کے بازو قلم کروا کے، یہ خیمے کے اندر بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، سہاگ اجڑ گئے ہیں، میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا، ایک ایک پتی گر گئی، جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی، لیکن مالک تو دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی، میں نے اف تک نہیں کی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے، یہ دل لگی نہیں، یہ محبت ہے۔ یہاں لوگ مصلوب بھی ہوتے ہیں، یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں، حکم ہوتا ہے خبردار اگر آہ بھی کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا۔ کہا مالک اللہم رضن بے قضائے کا، جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا، وصبرن علی بلائے کا، مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا، تسلیماً لامرے کا، مجھے مالک اعتراض بھی کوئی نہیں، جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، سبحان ربی الاعلی۔ مالک تو بڑا ہے، تو بڑا ہے۔ حسین سب کچھ لٹا کے، بچے کٹا کے، بازو کٹا کے، گھر اجاڑ کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے پہ راضی ہے۔ میرے مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، میرے ساتھ مل کے کہہ دو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ یہی وقت تھا جب خاندان نبوت لٹ رہا تھا، دوپہر کا وہی سما، وہی لمحے، ان ہواؤں کو ہاتھ جوڑ کے کہو ہمارا سلام کربلا والے آقا کے حضور پہنچا دے، اور عرض کرو اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہم واہ حسین والے ہیں، آ حسین والے نہیں ہیں۔ واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا، شک ہو جاتا، لیکن اتنے زخم کلیجے پر جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے لانا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے راہ عمل چھوڑا۔ حضرت اقبال خراج پیش کرتے ہیں، آ امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آئید بسر، سرخ رو عشق غیور از سونےو، شوخی این مصرع از مضمونےو، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خونےو چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی اور بانکپن ہے وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ قیامت تک کے لیے جبر کے خلاف جتنی بھی قومیں اٹھیں گی اور جتنے بھی لوگ میدان عمل میں آئیں گے، میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ مہاتما گاندھی نے جب اپنی قوم کو کہا برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ،
اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے مہاتما گاندھی ہندو نے کہا کہ تم کہو گے وہ حکومت جس کی سلطنت میں سورج طلوع اور غروب بھی ہوتا ہے اس سے ٹکرانا حماقت ہے، خودکشی کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ظلم اور جبر کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ کو کردار حسین ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نام حسین ابن علی کا لیں اور کرتوتیں اور لچھن سارے یزید والے ہوں تو یہ لفظ لفظ، حرف حرف اور قدم قدم حضرت امام حمام سے منافقت ہے۔ آؤ اگر میں نام حسین لیتا ہوں تو گھر بھی اجڑ جائے، حق کا پرچم کبھی نہ گرنے دوں۔ میں اور آپ اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں اتریں۔ ادارۃ المصطفیٰ کسی تنظیم کا نام نہیں، یہ ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک مشن اور ایک انقلاب کا نام ہے، یہ روحوں میں ہلچل پیدا کرنے کے جذبوں کا نام ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے در پہ سلامی دینے کا نام ہے، یہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دینے کا نام ہے۔ آؤ ادارۃ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم پہ آپ میدان عمل پہ نکلیں۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا اور جبر کی آندھیوں کے مقابلے کے اندر بھی اس پرچم کو خم نہیں ہونے دیا۔ آج میں اور آپ ان کا مشن، ان کی فکر لے کر میدان عمل میں نکل آئیں، قرآن کا پھریرا بنا کر، قرآن کا پرچم ہی سینوں میں تھام کر، اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں لے کر میدان عمل میں نکلیں اور قرآن کی دعوت گھر گھر دیں۔ اور اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا۔ اب یہ اٹھنے والے قدم آگے بڑھتے رہیں۔ یہ درس قرآن کا جو قافلہ ملک کے طول و عرض کے اندر روا دوا ہے، اس میں ایک جوش پیدا ہو جائے اور اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ کوئی گھر ایسا نہ رہے، کوئی بستی ایسی نہ رہے، کوئی کان ایسا نہ رہے جس کان تک قرآن کا نغمہ نہ پہنچنے پائے۔ ادارۃ المصطفیٰ کے جوان سال مبلغ گلی گلی کوچے کوچے پھیل جائیں، اور جو داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اگر وہ خود پیغام پہنچا سکتے ہیں تو اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اشہد بھی اللہ کو قبول ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ لے کر میدان عمل میں نکل آئیں، ورنہ وہ سیڈیز لے لیں، وہ اور کتب لے لیں، وہ دین کا نعرہ لے لیں، وہ پیغام حق لے لیں، اور گلی گلی کوچا کوچا اسوہ شبیری اور نام حسین کی دہائی دیتے چلے جائیں۔ آج میرے وطن میں منافرت کی ہوائیں چل رہی ہیں، صوبائی عصبیتوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان کا جو حامی ہے، حرامی ہے کہ نعرے گونج رہے ہیں، پاکستان نہ کھپے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت حکومتوں کو اپنے اقتدار سے غرض ہے، ملک لٹتا ہے، لوگ روٹی کے نوالے کے لیے ترستے ہیں، 18 روپے میں روٹی بک رہی ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے ملک نہیں بنایا، انہوں نے ملک میں عیش کیا، ملک کے وسائل کو لوٹا۔ مجھے تو وہ بزرگ یاد آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں اس ملک کے لیے وقف کر دی، لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے ماں نے اپنی ممتا بری گودیاں قربان کر دی، کسی نے اپنا سہاگ اجاڑ دیا۔ اس وطن کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ آج اس وطن کے اوپر مشکل حالات ہیں، آؤ ہم نے مل کر اس پاکستان کو بچانا ہے۔ روح حسین سے خراج مانگے اور حضرت امام حسین سے عرض کریں کہ اے امام پاک، ہمارے جذبوں کو قوت دے دو، اپنے خون کی حرارت ہمارے خون میں ڈال دو، اور ہمارے دلوں کو حریم قدس سے آشنا کر دو۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔